بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا، کہنے لگا، سلطان معظم، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سلطان نے شرط پوچھی تو وہ دیہاتی عرض کرنے لگا، مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا، اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزر جانے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا، تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا 6 ماہ مزید چلہ کاٹنا پڑے گا۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ پھر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوکے مر رہے تھے، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا کہ تم بتاؤ اس شخص کو کیا سزا دیں؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس لیے اس کا گلا نہ کاٹا جائے، بلکہ اسے باندھ کر کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور مرنے میں اسے کچھ دیر تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر دربار میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ایاز بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، بابا جی، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا ہے، اس کی وجہ مجھے سمجھائیے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ غلطی اس کی نہیں، بادشاہ سلامت، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے اسے وزارت دے رکھی ہے۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں، وہاں لوگوں نے
بھوک سے ہی مرنا ہے، اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا ہے تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ اب ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن بابا جی نے میرا راز کھولا۔ آج میں بھی ایک راز کھولتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہیں، یہ خضر علیہ السلام ہیں۔